الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رفقان محترم، ہم پچھلے اتوار کو سورہ الانعام کی آیت 122 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور میثاق الکتاب اور حیات، کتاب کے میثاق سے مرد و مسلمان میں کس طرح زندگی پیدا ہوتی ہے اور اس زندگی کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی پہچان کیا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور آج جو رفقا محترم گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو آج کا ماحول ہے اس کی مناسبت سے، تو امت مسلمہ کیا فریضہ انجام دے یا کون سے فرائض و واجبات کی پابندی اختیار کرے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا اور موجودہ جو عذاب در عذاب کی صورت احوال ہے اس سے نکلنا اس کے لیے ممکن ہو سکے، یعنی موجودہ ہماری تکلیف دہ صورت احوال اور اس سے نکلنے کی الہی تدبیر، اور اس تدبیر کو اگر ہم اڈاپٹ یا اختیار کریں تو اس کے کیا نتائج و ثمرات ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ کہ اگر اس سے ہم انحراف کریں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جو بالفعل مرتب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اس ضمن میں ہم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ زخرف یہ 599 صفحہ 589 سورہ زخرف اور آیت نمبر 43-44، یہ 43-44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فاستمسک، مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں یا جڑ جائیں۔ استمساقہ ماسا کا میم سین کاف، ماسا کا یمسو کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں لے لینا، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو اپنی گرفت میں لینا، ہولڈ میں لینا، قبضے میں لینا۔ فاستمسک، مضبوطی کے ساتھ، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی لیے ہوئے تھے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے کلام پر ان کا ہاتھ پڑ چکا تھا، تو اس لیے آپ کے حوالے سے تو اس کا معنی ہوگا استمرار اور دوام، یعنی مسلسل و پہم اس کام کو جاری رکھیں۔ اور ہمارے اور آپ کے حوالے سے ہوگا کہ اگر ہم پکڑے ہوئے ہیں تو اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور اگر اس سے غافل ہیں تو اس کا سر نو آغاز کریں۔ فاستمسک، مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں، بالذی، اس چیز کے ساتھ، اوحی الیک، جو وحی کی جا چکی ہے آپ کی جانب۔ 599 صفحہ سورہ زخرف 43ویں سورہ آیت نمبر 43۔ اور انکا علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ کا اس وحی قرآن پر قائم ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی، انکا علی صراط مستقیم، کہ بلا شبہ آپ صراط مستقیم پر، شارع حیات پر، سیدھے پختہ اور پائیدار راستے پر قائم ہو گئے۔ یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا
یہ کسی فرد یا ادارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امر کا اسے مجدہ ہے، خوشخبری ہے، ضمانت ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو چکا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہی قرآن، لذکر اللہ، لام تاکید کا ہے، اور ذکر کہتے ہیں عربی زبان میں شرف کو، مجد کو، ڈگنیٹی کو۔ بلا شبہ یہی قرآن آپ کے شرف و مجد کا ضامن ہے۔ یعنی رسول کا شرف و مجد کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم ہونے کی دعوت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والے قومک، اور آپ کی قوم کے لیے، امت کے لیے، جماعت کے لیے یہی قرآن ان کے شرف و مجد کا ضامن ہے۔ یعنی امت مسلمہ کا شرف و مجد ہو یا امام متقین، امام المومنین، امت مسلمہ، ان کے امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شرف و مجد اور امت کا شرف و مجد یہ موقوف ہے، مشروط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہنے میں۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وَسَوْفَ، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا رفقائے محترم؟ تُسْأَلُونَ، رسول بھی اللہ کے کلام کے حوالے سے جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے کہ انہوں نے اللہ کا کلام منوان انسانیت کو، امت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور تسالون میں آپ اور ہم، پوری امت، تمام جو اللہ کے کلام پر ایمان لا چکے، وہ جواب دہ ہیں اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے اس کلام کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اس پہ خود قائم ہونا رفقائے محترم اور دوسروں کو قائم کرنا، قیام کی دعوت دینا، یہ جواب دہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ تو سوف تسالون کو رفقائے محترم ہم نے پامال کیا، ہم نے تو اپنے آپ ہی کو اللہ کے کلام سے وابستہ نہیں کیا، چہ جائے کہ ہم نوع انسانی کو اللہ کے کلام پر قائم ہونے کی دعوت دیتے۔ تو سوف تسالون یعنی یہ تم دونوں کی، امت کی اور امام کی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا، وابستہ ہونا، اور اس وابستگی کو تا قیام قیامت قائم رکھنا۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم اسی صفحے کی اوپر کی پہلی سطر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ دیکھو ومن، اور جو کوئی کیا کرے، یعشو عن ذکر الرحمن، یعشو جو ہے رفقائے محترم عین شین یا، عین شین یا، اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز پر پردہ ڈال دینا اور اس پردے کے نتیجے میں کسی چیز کا چھپ جانا یا اوجھل ہو جانا۔ پھر اس کا معنی ہوتا ہے نظر نہ آنا، نابینا ہو جانا، دیکھ نہ سکنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے بعد ہے، یعنی پہلے کسی چیز کے مابین روشنی کا جو نظام ہے اس میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے، پردہ حائل ہو جائے، نتیجتاً تاریکی آ جائے۔ تو یعشو عن ذکر الرحمن، جو کوئی آنکھیں بند کر لے گا، اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لے گا، کس چیز کے حوالے سے؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کی جانب سے۔ اور ذکر رحمان کیا ہے؟ اس کے لیے دو حوالے لکھ لیں، سورہ الحجر 15ویں سورہ کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک۔ پھر دوسرا حوالہ سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ اور آیت نمبر 41۔ کیا فرمایا کہ جنہوں نے ذکر سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور وہ ذکر کیا ہے؟
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ذکر کیا ہے؟ غالب رہنے والی، غالب آنے والی کتاب، کلام حق، قرآن پاک۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اپنے آپ کو اندھا بنائے، اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لے، جہالت کی، لا علمی کی، اللہ کے ذکر کی جانب سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقیض لہو شیطانا، قیضا، کاف یہ زواد، کاف یہ زواد قیض کہتے ہیں رفقائے محترم، گھوڑے پار یا گدھے پار کاٹھی ڈال کر، منہ میں کڑیالہ ڈال کر اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، یا جو اس پر سوار ہے اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو نقیض لہو شیطانا، ہم ایسے شخص کی لگام اور نکیل جو ہے وہ پاتے ہیں کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کے کلام سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے کلام کی جانب سے اس کی آنکھوں پر پٹیاں پڑتی ہیں، وہ پٹیاں باندھ لیتا ہے، تو اسی لمحے اس کی لگام کس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے؟ شیطان کے۔ یعنی اب شیطان اسے ہانکتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، شیطان اس پر مسلط جو ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، شریک کار بن جاتا ہے۔ اور اصل میں قرن کہتے ہیں رفقائے محترم سینگ کو، سینگ، اور قرین ہے کہ جو سینگ مار کر آپ کو کسی طرف لے جائے، تو سینگ کے ڈر سے بچنے کے لیے آدمی ویسے ہی آگے آگے چلتا چلا جائے کہ کہیں سینگ مار کر زخمی نہ کر دے۔ تو فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پھر جو شیطان ہے وہ اپنی سینگیں مار مار کر وہ ان کو اپنے آگے آگے دوڑاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی قیادت میں چلنے والے، اور بلا شبہ یہ سب یہ گمراہ ہونے والے اور جن کو گمراہ کیا جاتا ہے بلا شبہ یہ صد کرتے ہیں، سواد دال دال۔ صدہ کمان ہوتا ہے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، بند باندھ دینا، ہنڈرینسز، آبسٹیکلز کھڑی کر دینا۔ اور بلا شبہ یہ تمام قوتیں رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں، کہاں سے؟ عن السبیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف جانے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کون؟ اس کے کلام کی طرف جانے والا راستہ۔ تو پھر وہ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ امت، انسانیت اللہ کے کلام کے راستے پر نہ چل سکے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ کب کہیں گے کہ ہم گمراہ ہیں، ہم بدراہ ہیں؟ نہیں، وَإِنَّهُمْ، اور وَيَحْسَبُونَ، اور وہ اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ کیا گمان کرتے ہیں؟ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ تو خالص ہدایت پر قائم ہے، اللہ کے کلام سے رکنا، لیکن اپنے بارے میں گمان یہ کہ ہم اللہ کے کلام سے کب رکے ہیں، اس کا ایسنس، جوہر، خلاصہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ان دونوں مقامات سے رفقائے محترم، پہلا مقام 43 اور 44 کہ کتاب اللہ پر مضبوطی سے قائم ہو جانا صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و مجد کا ضامن ہے، امت کے شرف و مجد کا ضامن ہے، اور امت جواب دہ ہے اس حوالے سے کہ وہ اللہ کے کلام پر خود قائم ہو اور دوسروں کو اللہ کے کلام کی طرف دعوت دے۔ اس کے بعد رفقائے محترم ہم سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 27 کہ کتاب اللہ کا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس تعلق پر قائم رہنے کا انعام کیا ہے، اور اس سے رشتہ منقطع کرنے میں خطرات کیا ہے۔ 356 صفحہ 356 صفحہ نیچے سے
تیسری سطر ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، تلاوت کرتے رہیں. تلاوت کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. تلون عربی زبان میں گائے بھینس یا بھیڑ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلے، اس کا پیچھا نہ چھوڑے، کبھی ادھر ادھر ہو تو نشان پاک کو دیکھ کر فوراً ماں کے پاس چلا جائے. تو یہ تلو ہوتا ہے، اور تالی کہتے ہیں فالوور، پیچھے چلنے والا. تو فرمایا وَاتْلُ، پیچھے پیچھے چلتے رہیں یا تلاوت کرتے رہیں اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی جانب. اور من بیانیہ، کیا چیز وحی کی گئی ہے؟ تیرے رب کی کتاب. اور وہ تیرے رب کی کتاب یہ دستور حیات کلام حق قرآن کیسا ہے؟ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، لا نفی جنس ہے، اور مبدل کہتے ہیں تبدیل کر دینے والا، ہٹا دینے والا، منسوخ کر دینے والا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات، یہ قوانین، یہ اقدار، یہ آیات الہیہ قرآن کی آیات، اب یہ آیات الہیہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے، چینج ہونے والی نہیں ہے، منسوخ ہونے والی نہیں ہے، اپنا مقام چھوڑنے والی نہیں ہے. اللہ کا یہ ابد کا کلام تا ابد قائم رہے گا، غیر متبدل، غیر منسوخ، ابد اور ازل کا کلام. تو یہ لا مبدل لکلمات، کوئی ان کو اپنے مقام سے ہٹا سکنے والا نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَلَن تَجِد، واجدہ یاجد و پانا، اور لن تاجد لائے نفی جن سے بھی بڑھ کر ہے. لن تاجد، ہرگز نہیں تو پائے گا. رسول نہیں پائیں گے، مومن نہیں پائے گا، امت نہیں پائے گا. ہرگز نہیں پائیں گے اے رسول آپ، اور اے مومن بالقرآن آپ، اور اے امت مسلمہ آپ، ہرگز نہیں پائیں گے من دونہ ہی، اللہ کے اس قرآن سے ہٹ کر، اللہ کے اس قرآن کے ما سوا، اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ کر، اس سے دامن چھڑا کر، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ہرگز نہیں پائیں گے آپ. کیا نہیں پائیں گے رفقائے محترم؟ ملتحد کہتے ہیں شیلٹر، پناہ گاہ، تحفظ، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو مکمل طور پر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی حاصل ہو. جس طرح انسان کسی غالب انسان کی پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے، پناہ میں چلا جاتا ہے، وہ ضامن بن جاتا ہے، وہ اپنے علاقے میں، گھر میں آپ کو کہتا ہے صاحب بیٹھو، کوئی پولیس فوج کوئی تمہیں آ کر کوئی غذا نہیں پہنچائے گی، بال بیکا نہیں کرے گی، اشارہ بھی نہیں کرے گی. تو وہ مقام جہاں پر کسی کا بال بھی بیکا نہ کیا جا سکے، مکمل طور پر حفاظت حاصل ہو، وہ ملتحد ہوتا ہے. تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے اس قرآن سے ہٹ کر. کیا نہیں پائیں گے رفقائے محترم؟ پناہ گاہ، یعنی اللہ کے رسول کے لیے پناہ گاہ، امت مسلمہ کے لیے پناہ گاہ، میرے اور آپ کے لیے پناہ گاہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. تو اللہ کے قرآن کو تو رفقائے محترم ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دی ہے، حافظوں کے سپرد کر دی ہے، علماء کے اور قراء کے سپرد کر دی ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں. تو یہ تو رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے حفاظت کا ضامن تھا. اس ضمن میں سورہ الاعراف 7ویں سورہ رفقائے محترم 181 صفحہ، صفحہ 7ویں سورہ آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. جس طرح میں مسلسل عرض کرتا چلا رہا ہوں رفقائے محترم،
یہ حروف مقطعات جسے ہم کہتے ہیں حروف، یہ حروف نہیں ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیں، الف لام میم صاد کے بعد کیا ہے؟ آیت ہے، اور آیت کا ایک نشان ہے، اور نشان کے اندر لکھا ہوا ہے ایک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ الف لام میم صاد حرف نہیں ہے، یہ پوری ایک آیت ہے۔ اور اس طرح قرآن حکیم کے اندر 29 مقامات ہیں جہاں یہ آیات آئی ہیں۔ اب ان 29 مقامات پر یہ آیات کیوں آئی ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو بعضوں نے کہا یہ تو بس ایک راز تھا اللہ اور رسول کے مابین، آپ تو صرف ان کی تلاوت کرو اور ثواب پاؤ۔ تو یہ بات نہیں ہے رفقا محترم، یہ آیات ہیں، اور ان آیات کا جو ہدف ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ جس طرح آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو جس کو خط لکھتے ہیں ایڈریسی جو ہوتا ہے آپ اسے مخاطب بناتے ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے۔ تو اسی طرح ان مقطعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ مخاطب جس طرح کہتے ہیں یاسین، آگے کیا؟ انک لمن المرسلین، اے سین آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، طٰہٰ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ ناکام ہو، یہ تو کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی طرح یہ مقطعات رفقا محترم فہم قرآن کے قرآنی اصولوں میں اس پر ایک پورا باب لکھا ہے، اور ان کو کھولا ہے قرآنی آیات کی بنیاد پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی سیرت میں ان کا کیا مقام ہے اور میرے اور آپ کے لیے کیا مقام رکھتے ہیں۔ تو الف جو پہلا ہے یہ رسول کے امین ہونے کا عکاس ہے۔ رسول کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ امین ہو، اسے جو اللہ پیغام دے وہ من وان مخلوق تک پہنچائے۔ رسول کا پہلا وصف اس کا امین ہونا ہے، امانت، ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد۔ اور پھر آمن یامن کا من ہوتا ہے امن دینا، وہ امین ہوتا ہے، اور جو پیغام لاتا ہے وہ اس لیے لاتا ہے کہ نوع انسانی کو امن سے ہمکنار کرے۔ امین جو ہوگا رسول، اس کے لیے دوسرا وصف کیا ہے؟ لام، لام 3:159 لین القلب، لین القلب، لین القلب کہتے ہیں کانٹا کسی کو چبھے اور ٹیس آپ کے دل میں محسوس ہو، ایسا شخص لین القلب ہوتا ہے۔ لین القلب نبی کا وصف ہے کہ امت کو کوئی گزن پہنچے، نقصان پہنچے، کانٹا چبھے تو اس کی ٹیس نبی کا قلب اثر محسوس کرتا ہے۔ یہ امین ہونے کے لیے اگلا وصف ہے اللہ کا کلام پہنچانے والا، اسے لین القلب ہونا چاہیے، اسے دوسروں کے دکھوں میں تکلیفوں میں براہ راست شریک ہونا چاہیے، ان کے غم میں دکھ درد میں براہ راست شریک ہو، لین القلب۔ اور آگے میم مرسل، دوسرا میم محمد، مرسل ہیں، محمد ہیں، وہ شرک کے ماہی ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ اور صاد صادق مصدق اصدق، وہ ان نتائج و ثمرات کو کہ جو ان کا کلام الہی میں ذکر ہے ان کو پانے والے ہیں، ان کو اپنے علم اور عمل سے اس کی تصدیق کرنے والے۔ آگے فرمایا کتاب انزل الیک، الیکا کا خطاب ہے۔ الیکا کا خطاب تبھی ہو سکتا ہے کہ الف لام میم صاد میں آپ کو مخاطب کیا گیا ہو۔ الیکا آپ کی جانب، کون؟ جو الف لام میم صاد ہے۔ تو فرمایا دستور حیات کہ نازل کیا گیا ہے یہ آپ کی جانب، بس نہ ہو اس کلام الہی کے حوالے سے آپ کے دماغ میں، دل میں کوئی بھی رکاوٹ۔ کس حوالے سے؟ آپ تمام رکاوٹوں کو، حجابات کو جو کلام سے پہلے خطاب نہ کرنے کے حوالے سے ان سب کو دور کر دیں، بے حجابانہ اللہ کا کلام پہنچائیں۔ کیا کام کرنے کے لیے؟ لِتُنذِرَ بِهِ،
کہ اس کلام الہی کے ذریعے آپ بیدار کریں، جگائیں. یعنی یہ کلام حق اس لیے آیا رفقا محترم کہ اس کے ذریعے بیدار ہوا جائے اور بیدار کیا جائے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو امن کے طالب ہیں یا ایمان لانے والے ہیں ان کے شرف و مجد کا ضامن ہے. ذکرہ یہ فعلہ کا وزن ہے، ذکر سے مبالغے کا، یعنی ایمان والوں کے شرف و مجد کا ضامن کون؟ اللہ کا کلام. اب دیکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے ایمان والو پیچھے پیچھے چلو، اتبعوا پیچھے پیچھے چلو، ما اس چیز کے، انزل الیکم جو نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب. کہاں سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم. اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور مت اتباع کرو اللہ کے کلام کی، تو کرو اتباع، اور مت اتباع کرو. ایک مثبت، دوسرا منفی. اللہ کے کلام کی اتباع کرو، اس کلام حق کی اتباع کرو، اور مت اتباع کرو من دونہ. من دونہ کا عام ترجمہ کرتے ہیں اس کلام الہی کے ما سوا. ما سوا یہ ترجمہ غلط ہے. ما سوا کا معنی غلط ہے. کیوں؟ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنی؟ کیا ہم اولی الامر کی اتباع نہیں کریں گے؟ تو یہ من دونی کا معنی ما سوا نہیں ہے، بلکہ معنی ہٹا ہوا. ہٹا ہوا یعنی ہر وہ جو کلام الہی سے ہٹا ہوا ہے، کلام الہی سے پچھڑا ہوا ہے، کلام الہی سے یعنی الگ ہونے والا، یعنی ہر وہ چیز جو کلام حق کے خلاف ہے، وہ فرد ہو، ادارہ ہو، جماعت ہو، اس کی اتباع نہیں کرنی. یعنی من دونی کا معنی جو ما سوا کیا، اس سے ایک بہت بڑا معنوی فساد پیدا ہوا. تو یہ من دونی اس کی نظیر جو ہے سورہ المومن، یہ مومنون، اس کی آیت نمبر 62 23-62 میں آپ دیکھیں گے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. تو من دون ذالک کا معنی کلام الہی سے ہٹے ہوئے یہ اعمال انجام دے رہے ہیں. تو یہاں من دونی کا معنی ہے کلام الہی سے پچھڑے ہوئے، بچھڑے ہوئے، ہٹے ہوئے، اس کی مخالفت میں چلنے والے. تو ہر وہ فکر ہو، ادارہ ہو، فرد ہو جو کلام الہی سے ہٹا ہوا ہو، اس کی اتباع نہیں کرنی. اور آگے دیکھیے، قلیلم ما تذکرون، قلیلم ما تذکرون. اگر تم نے کلام الہی کی اتباع نہ کی، یا کلام الہی کی بھی اتباع کی اور کلام الہی سے جو اینٹی ہیں، ہٹے ہوئے، ان کی بھی اتباع کی، یا کلام الہی کی اتباع نہیں کی، یہ تمام صورتیں کس بات کی دلیل ہیں؟ قلیلم ما تذکرون. تم نے گویا کہ اللہ کے کلام سے کوئی فیض پایا ہی نہیں، تم کچھ فیض یاب نہیں ہوئے اللہ کے کلام سے. یعنی اللہ کے کلام سے فیض یابی یہ ہے رفقائے محترم کہ جو ہم اللہ کا کلام سنیں، اس کے مطابق ڈھل جائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. اگر بارش میں ہم کھڑے ہیں رفقائے محترم اور اوپر ہم نے غلاف کور لیا ہوا ہے، تو منو ٹنو پانی بہ جائے گا، ہمارا بال بھی نہیں بھیگے گا. تو اللہ کے کلام میں نہانا ہے، اللہ کے کلام کو آپ نے جذب کرنا ہے، اللہ کے اس آب حیات سے ہم نے اپنی پیاس بجھانی ہے، اور اس آب حیات سے ہم نے نوع انسانی کو سیراب کرنا ہے. تو قلیلم ما تذکرون، اگر تم نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا، یا اللہ کے کلام سے ہٹی ہوئی قوتوں اور طاقتوں سے علیحدہ نہ کیا، قلیلم ما تذکرون، تو گویا تم نے اپنے آپ کو کلام الہی سے کچھ فیض یاب نہ کیا، کچھ فائدہ نہ اٹھایا.
اور نہ صرف ہم نے کلام الہی سے کچھ فیض نہ کیا، مزید برآں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا کچھ رشتہ قائم نہ ہوا۔ دیکھیے صفحہ 156، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مویسی اور آپ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ 156 صفحہ رفقائے محترم، آیت نمبر 19 سورہ الانعام 156 صفحہ۔ قل ایو شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی شہادت یا ایویڈنس سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر میرے اور آپ کے مابین ڈسپیوٹ ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ کائنات کیا ہے، میرا آپ کا تعلق کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، اگر اس حوالے سے ان سوالات کا جواب لینا ہو تو قرآن پوچھتا ہے بتاؤ کس کی گواہی سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، سب سے زیادہ وزن والی ہے؟ فرماتے ہیں قل اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کی شہادت سب سے عظیم شہادت ہے، بڑی ہوئی ہے، وزنی ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شہیدوں بینی و بینکم، وہی اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے، الیہ ھذا القرآن، اللہ نے میرے اور تمہارے مابین اور مخلوق پر گواہی قائم کرنے کے لیے نازل کیا، وہی کیا اس نے اس قرآن کو میری جانب۔ یعنی اللہ کی گواہی اب ہمیں کہاں ملے گی؟ اللہ کے قرآن میں، اللہ کی گواہیاں اللہ کے کلام میں، کلام حق۔ تو کلام حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہید ہونے کا ترجمان ہے، گواہ ہے۔ فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے اپنی گواہی دینے کے لیے وحی کیا ہے اس قرآن کو میری جانب۔ اور یہ قرآن کیوں وحی کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ یہ ہے وہ مسئلہ، کیوں وحی کیا گیا ہے؟ کہ بس چومتے رہیں، چاٹتے رہیں، بلا سوچے سمجھے تلاوت کرتے رہیں؟ کیوں یہ وحی کیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے، یہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے، کہ میں اس قرآن کے ذریعے بیدار کروں۔ انذار کا معنی بیدار کرنا، جگانا، خبردار کرنا، کہ میں اس قرآن کے ذریعے جگاؤں، بیدار کروں، آگاہ کروں۔ اور آگے دیکھیں رفقہ محترم، اپنے بارے میں فرمایا کہ میری تو ڈیوٹی لگی ہے اس قرآن کے ذریعے جگانے کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، اور ان کی بھی جگانے کی ڈیوٹی لگے گی جن جن تک یہ قرآن پہنچتا چلا جائے گا۔ اور پہنچا اور ہم اس پر ایمان بھی لے آئے، پہنچ بھی گیا اللہ کا کلام حق من ون، اور پہنچنے کے بعد ہم اس پر ایمان بھی لے آئے۔ تو اب ایمان لانے کے بعد کیا کام ہے رفقائے محترم؟ جاگنا اور جگانا۔ ہم خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ تو اگر ہم ہی رفقائے محترم نیند میں ہیں، گہری نیند میں ہے، تو جگانا کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توقع کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے اور ہر مرد مسلمان سے جس تک قرآن پہنچا ہے کہ وہ جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ تو یہ جاگنا اور جگانا رفقائے محترم یہ امت سے ختم ہو گیا ہے۔ جاگیں گے ڈاکے ڈالنے کے لیے، دہشت گردیوں کے لیے، تخریب کاریوں کے لیے،
یا پیٹ پوجا کے لیے، اور اس سے آگے ہدف کیا ہے؟ مقصود بھی ذات، کمانے کا ہدف کیا ہے؟ جاگنا اور جگانا اللہ کے کلام کی بنیاد پر۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم صفحہ 26، اگر اللہ کی شہادت میرے اور آپ کے پاس آ جائے اور ہم اسے آگے نہ پہنچائیں تو ہمارا مقام کیا ہے؟ صفحہ 26 رفقائے محترم، نیچے سے تیسری سطر سورہ البقرہ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ یہ ازلم جو ہے ظلم سے سپرلیٹو ڈگری ہے رفقائے محترم، افضل و تفضیل، جسے اکبر ہو، سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، تو ازلم سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کون ہے رفقائے محترم؟ ممن کتم شہادتان عندہ من اللہ، جو چھپائے، کاتمہ چھپانا، پردہ ڈالنا، اوجھل کر دینا، تو جو چھپاتا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، چھپاتا چلا آ رہا ہے، مسلسلوں پہ ہم چھپا رہا ہے، کیا چھپا رہا ہے رفقائے محترم؟ شہادت کو، ایویڈنس کو، اور وہ کس کے؟ اندہ، جو اس کے پاس ہے، وہ چھپا رہا ہے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے، اور وہ کس کی شہادت ہے؟ من اللہ، اللہ کی شہادت، اللہ کی طرف سے آنے والا کلام حق جو اللہ کی طرف سے شاہد بن کر آیا ہے، وہ شہادت اب اس کے پاس ہے، اور یہ اس شہادت کو بیان نہیں کر رہا، کھولتا نہیں، مخلوق پر لے نہیں جا رہا، سامنے نہیں لا رہا، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ شہادت کو چھپائے؟ اور فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مسلمانوں، یہ جو جلوس، جلسے، احتساب، انتخاب، سب بیکار ہے، یہ ظلم کو دور نہیں کرے گا۔ کیوں کہ شہادت الہی، شہادت کلام حق، اس سے جب ہم غافل ہو گئے تو اللہ کی نظر میں ہمارا یہ کام اتنا بڑا ظالمانہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے ہوتے کوئی مسئلہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کر رہے ہو اللہ کی شہادت کو چھپانے کا، اس کے بعد کیا کر رہے ہو، کوئی بھی چیز تمہاری اللہ سے اوجھل نہیں ہے، وہ براہ راست دیکھ رہا ہے، اور نتیجتاً اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں رفقائے محترم۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم کہ اب اس مقام پر جب ہم کھڑے ہیں تو اس میں حصول رحمت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کام انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم کنار ہوں، فیض یاب ہوں۔ تو اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے رفقائے محترم صفحہ 179 179 179 یہ رفقائے محترم 178 صفحے سے آیت 151 سے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میرے پاس اے انسانوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا رب تم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، اور اللہ کی اس مرضی کا مکاشفہ، ترجمان اس کا آخری کلام ہے۔ تو اس کلام کے بیان کے حوالے سے ہم چلتے چلتے یہاں پہنچتے ہیں آخری سطر،
فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم زبان سے بولو، قول کرو، تو تمہارے قول کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عدل، قول تمہارا عدل پر ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ اس عدل کی زد تمہارے قریبی رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے ایمان والو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد کیا ہے رفقائے محترم؟ یعنی تم میرے کلام پر چلو، اللہ کے کلام پر چلنا ہمارا عہد ہے۔ اس کا 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 7 ہم نے عہد کیا ہے۔ فرمایا جب تم نے میرے ساتھ عہد اور میثاق کیا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے، وَأَطَعْنَا، اس پہ چلیں گے اور چلائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا، ذالکم وصاکم بہ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زوردار طریقے سے تمہیں اس کی فہمائش کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں۔ اور کیوں تقاضا کرتے ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم کلام الہی سے فیض یاب ہوتے رہو، اللہ کی رحمتیں تم پر سایہ فگن رہیں۔ اور فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بلا شبہ یہی قرآن، وَأَنَّ هَذَا، اور بلا شبہ یہ قرآن، صراطی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا بتایا ہوا راستہ ہے، میرا تجویز کردہ راستہ ہے۔ اور اس راستے کی خصوصیت کیا ہے رفقائے محترم؟ مستقیمہ، یہ مستقیمہ جو ہے یہ ایڈورب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو ٹیڑھا کرنے والے، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے، کجیاں پیدا کرنے والے ناکام و نامراد ہوں گے۔ اللہ کا یہ راستہ سیدھا ہے اور سیدھا رہے گا، اس میں کوئی ٹیڑھ کجی پیدا نہ ہو سکے گی۔ یہ کلام اللہ کی حفاظت میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کلام الہی تابت محفوظ رہے گا۔ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کلام الہی کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور وہ پگڈنڈیاں جو کلام الہی سے ہٹی ہوئی ہیں ان کو اختیار نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، کلام الہی پر چلنا، اور کلام الہی سے ہٹے ہوئے راستے، شخصیتیں، عقائد، اعمال، ان کو اختیار نہ کرنا، ان پر نہ چلنا۔ آگے دیکھیے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے اللہ کے کلام سے ہٹی ہوئی پگڈنڈیاں، راستے، اگر تم نے وہ اڈاپٹ کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا راستہ تم چھوڑ بیٹھو گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کا راستہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم میں فرقے پیدا ہو جائیں گے، گروہ بندیاں پیدا ہو جائیں گی، فرقہ در فرقہ ہو جاؤ گے۔ اور فرقہ در فرقہ کیوں ہوگے؟ اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ پاک اس کی تمہیں زوردار طریقے سے نصیحت فرما رہے ہیں، پیش کی لعلکم تتقون، تاکہ تم آنے والے خطرات سے بچ سکو، بچے رہو۔ یعنی اللہ کے راستے سے برگشتگی جو ہے، اللہ کے کلام سے برگشتگی کا دور آ سکتا ہے۔ ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں اور ان کو خوشنما بنانے والے اور غیر خدائی راستوں پر چلنے کی دعوت دینے والے ایسے افراد اور ادارے پیدا ہوں گے۔ لیکن تم نے اللہ کے کلام کے راستے پر چلنا، کلام حق کا راستہ اختیار کیے رکھنا، اور ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں اختیار نہ کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں
کہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ، بلکہ یہ کلام جو آج ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، اس کلام کا وعدہ، یہ کلام حق، کلام قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اس کی پیشین گوئی، اس کا وعدہ ہم نے کتاب موسیٰ میں کیا تھا۔ یعنی کتاب موسیٰ میں استثناء باب 18 19، وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل کے حوالے سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچیرے بھائیوں کے حوالے سے جو وعدہ تھا، اس وعدے کا مصداق، مصدق یہ کلام برحق ہے قرآن پاک، اس لیے اب اس کا حوالہ دیا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب۔ مزید برآں یہ بات بھی سنو کہ یہ کلام برحق اس لیے نازل ہوا کہ وہ جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا کیا تھا، اب یہ قرآن اس کلام کو، اس کے وعدوں کو پورا کر دکھانے والا ہے۔ اس کلام قرآن پاک نے نازل ہو کر اس کو پورا کر دکھایا، پورا ہو گیا وہ کلام، وہ وعدہ، اور اس میں ہر احسن چیز اور اس کی جو لازمی ضروری تفصیلات ہیں وہ اس میں مکمل ہیں، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اس پر چلنے والے، ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کی لقاء، اس کے ساتھ ملاقات، اکاؤنٹیبلٹی، اس حوالے سے ان کے اندر یقین کامل پیدا ہو۔ اور یہی وہ قرآن ہے، وَهَذَا، اور یہ قرآن کتاب، دستور حیات ہے، انزلناہ، کہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ کسی ادھر ادھر سے نہیں آیا، زمین و آسمان کے خالق و مالک نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اور یہ کیسا کلام ہے رفقائے محترم؟ مبارک، مبارک جو ہے رفقائے محترم، یہ برکہ سے ہے، اور برکہ کس کو کہتے ہیں؟ حوض کو۔ اور جب حوض پانی سے لبالب بھر جائے تو وہ برکہ نہیں رہتا، وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ یعنی جب پانی کے بغیر ہو تو برکہ ہے، اور جب وہ پانی سے بھر جائے لبالب تو وہ مبارک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن وہ بابرکت، یعنی وہ حوض کہ جو اللہ کے کلام کے پانی سے بھرا ہوا ہے، اور جہاں اللہ کے کلام کا پانی ہوگا ہریالی ہوگی، شادابی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، بس اے ایمان والو اس کلام الہی کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور اس کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ پہلا مثبت اتباع کرنا اوامر کی، اور تقوی نواہی کا، کہ جن جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے رکے رہنا، کرنے والے کام کرتے رہنا، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا۔ اور یہ جو اللہ کے کلام کی جو اتباع ہے رفقائے محترم، اس معنی میں کہ اوامر کو بجا لایا جائے، نواہی سے بچا جائے، یہ ضامن ہے کس بات کا رفقائے محترم؟ آگے دیکھیں، لعلکم ترحمون، لعلکم، لعلہ جو ہے یہ آتا ہے تاکہ، اس مقصد کے پیش نظر، اس سے حاصل یہ ہوگا، لعلکم یعنی تاکہ، اس مقصد کے پیش نظر، لعلکم تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے رفقائے محترم؟ ترحمون۔ ترحمون جو ہے یہ پیسے وائس ہے رفقائے محترم، رحم یرحم، رحم کرنا، رحمت میں داخل کرنا، اور رحم یرحم، رحمت کا خود بخود چل کر آ جانا، رحمت سے نوازا جانا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اس طرح خود بخود آٹومیٹکلی تم اللہ کی رحمتوں سے نوازے جاؤ۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جانا. یہ جو بار بار ہماری دعائیں اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، جمعوں میں، جماعتوں میں، عرفات میں، مکہ میں، مدینہ میں، مسجد اقصی میں، جہاں کئی مومن مسلمان رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، لیکن رحمت ہے کہ وہ ادھر آنے کا نام نہیں لے رہی. کیوں نہیں لے رہی رفقائے محترم؟ نزول قرآن آغاز ہی میں ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر اللہ کی رحمتیں لینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں خود بخود تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی اگر تم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو. اللہ کے کلام کی وابستگی، اللہ کے کلام کی اتباع اور خلاف قرآن جو چیز بھی ہو، فکر ہو، فرد ہو، ادارہ ہو، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، یہ شرط ہے رفقائے محترم لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں، رحمتیں ہوں. اور آگے فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. ہے قرآن پانے والوں، خطاب اول بنو اسماعیل کو فرمایا کہ یہ ہم نے گراں قدر کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو بس پہلوں پر، یعنی طائفتین یہود اور نصارہ، بنو اسماعیل کے مقابل بنو اسحاق آل یعقوب، کہ کتاب تو دستور حیات تو پہلوں کو عطا ہوا، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ جو دستور تھا پہلا اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے نہیں تھا. تو اب فرماتے ہیں او تقولو، یا یوں کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، کہ اگر اللہ کا کلام وعدے کے مطابق ہمارے اوپر آئے گا تو ہم یہود سے، نصارہ سے، دنیا جہان کی اقوام سے بڑھ کر اللہ کے کلام کی خدمت کریں گے، اسے پہچانیں گے، اسے پہنچائیں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے. بس اے ایمان والو فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بلا شبہ اب پہنچ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. کیا پہنچی رفقائے محترم؟ بینہ، دلائل، دو ٹوک، واضح کلام حق، اللہ تعالیٰ کا واضح کلام پہنچ گیا تم پر، اور اس میں گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تو اللہ کی رحمتوں کو لے کر، گائیڈنس کو لے کر، دلائل و بینات کو لے کر اللہ کا کلام تم تک پہنچا دیا گیا. اور آگے فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ کون سب سے بڑھ کر ظالم ہے رفقائے محترم؟ ممن کذب بآیات اللہ، کہ جو جھٹلاتا ہے ان آیات الہیہ کو جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کی شکل میں نازل ہونے والی اللہ کی آیات، ان کا جھٹلانا، ان کو تسلیم نہ کرنا، انہیں کلام برحق مان کر اس کے تقاضوں کے حوالے سے اپنے آپ کو نہ ڈالنا، یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی آیات کی تکذیب. اور آگے فرماتے ہیں صادف عنہا، ایک ہے رفقائے محترم تکذیب اور ایک ہے صدف. صدف رفقائے محترم صدفہ سے صدفہ، یہ جو سیپ ہوتی ہے، سیپ کہ جس کے اندر وہ موتی ہوتا ہے، تو صدف کہتے ہیں جس طرح غلاف کے اندر ہم قرآن داخل کر دیتے ہیں، غلاف کے اندر قرآن، یہ صدف ہے.
جس طرح سیب کے اندر موتی. سادہ فانہا کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں. ایک تو ہے کہ کلام الہی کو ماننا ہی نہ، قرآن حکیم کو کلام برق تسلیم نہ کرنا، یہ تکذیب ہے. اور ایک ہے تکذیب تو نہیں کرتا، مانتا تو ہے، لیکن کس طرح مانتا ہے؟ سادہ فانہا، کہ جس طرح کلام برق کو غلاف میں رکھا ہوا ہے. کلام برق پر ایمان ہے، لیکن اس چراغ راہ کو راستے کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ ایک صندوقچے میں بند کر کے سر پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے صدف. صدف کیا ہے؟ اس کے اوپر پردے ڈالنا، ایمان کے باوجود اس کی طرف سے غافلانہ، غفلت کا پردہ. تو فرماتے ہیں عجیب بات ہے، آگے تکذیب کو موضوع نہیں بنایا، عنوان نہیں بنایا، آگے کے لیے صدف کو بنایا. کیوں؟ کہ جو صدف کرتا ہے بالفعل یہ بھی تکذیبی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں بھائی یہ دوائی غلط ہے، پھر کہتے ہیں دوائی تو صحیح ہے لیکن استعمال نہیں کرتے. دونوں صورتوں کے اندر دوائی کا جو مقصد ہے اس سے تو آپ محروم ہوں گے. یعنی تکذیب کرنا کہ جھوٹی ہے دوائی، غلط ہے، یا اسے استعمال نہ کرنا عملی نتیجے کے حوالے سے یکساں ہے. اس لیے فرماتے ہیں سنجزی، فرمایا ان قریب ہم سزا دیں گے، سزا پائیں گے، یعنی برے بھگتان میں بھگتیں گے. کون؟ الذین، وہ لوگ یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صدف والا رویہ اختیار کرتے ہیں. صدف، سیب اور موتی، اللہ کے کلام کو غلافوں میں بند کر کے رکھنا رفقائے محترم، اور ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہ کرنا آیات الہیہ سے، یہ صدف. تو صدف کرنے والے کیا کریں گے؟ سوء العذاب، بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. کیوں؟ بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی آیات کے حوالے سے صدف کرتے. تو یہ رفقائے محترم آیات الہیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس امت پر، میرے اور آپ کے اوپر، اللہ کی رحمتوں کا نزول صرف اور صرف کلام الہی کی، کلام برق کی اتباع سے مشروط ہے. اور کلام حق کی اتباع یہ ہے کہ ہر اس فکر اور عقیدے سے جو کلام حق سے ہٹا ہوا ہو اسے چھوڑ دیا جائے، وہ فرض یا ادارہ، اور اللہ کے قرآن کو امام و رہنما بنایا جائے. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. سورہ الاعراف 204 آخری آیت ہے رفقائے محترم سورہ الاعراف کی. یہ 212 صفحہ، 212 صفحہ آخری کی بجائے یہ 203 تیسری سطر اوپر سے نیچے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي. فرمایا کہ جب کبھی آپ ان کے سامنے کوئی اللہ کا تازہ کلام پیش نہیں کرتے، بھئی تازہ کلام نازل نہیں ہوا، کل والا ہے، پرسوں والا ہے، سابقہ ہے، قالو تو آگے سے کہنے لگتے ہیں لولا اجتبیتہا، کہ کوئی خود ہی گھڑ لیتے، طنز اور استہزاء کے طور پر، کہ اللہ کے کلام کا انتظار کیا تھا، تیری تو ساری تصنیف ہے تو خود ہی کوئی پیش کر دیتا ہے، اس میں کیا مذائقہ تھا. فرماتے ہیں کل اعلان کرو، میری حیثیت تو بس یہ ہے، انما، کلمہ حصر ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اتبعو، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، سیلف سٹارٹ نہیں ہوں، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کس چیز کے؟ ما یوحا، جو وحی کیا جائے، الیہ، میری جانب، من ربی، میرے رب کی طرف سے. میں تو وحی رحمان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں.
وہی رحمان کو پیچھے چلانے والا نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ھذا بصائر من ربکم، اور بلا شبہ اس قرآن میں جو کچھ ہے یہ روشنیاں ہیں۔ بصائر بصیرہ کی جمع، اس قرآن میں جو کچھ ہے یہ روشنیاں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، اور اس میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اور اس میں مکمل رحمت ہے لقوم یؤمنون، جو قوم امن میں آنا چاہے، امن کی طالب، امن و امان کی طالب قوم کے لیے اس میں یہ تمام سامان ہے۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اے ایمان والو جب تمہارے اندر قرآن کی قراءت ہو۔ قراء کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم اونٹ کا، ناکا اونٹنی کو یا کسی نر کا مادہ کو کیا گابن کرنا، حمل والا کرنا، اس کے اندر اس کو فرٹیلائز کرنا۔ تو جب اللہ کے قرآن سے تمہارے اندر زندگی پیدا کی جائے، انفیوز کی جائے زندگی، حرکت، حرارت، تو جب اللہ کے کلام سے تمہارے اندر زندگی کا نفاذ ہونے لگے، زندگی کا پروسیس شروع ہو، تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پھر اللہ کے اس قرآن کے لیے ہمتاً گوش ہو جایا کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَنصِتُوا، عام ترجمہ یہ کر دیا کہ چپ رہا کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جو آیا ہے، کیا وہ شور ڈال کر ہم استماع کر سکتے ہیں؟ یعنی پہلے جو فرمایا تھا کہ استماع کرو، کانوں کو لگا دو اس کی جانب، تو جب کانوں کا ہمتاً اس کی طرف لگائیں گے تو کیا اس کو شور و غل ڈالیں گے؟ یا شور و غل کی حالت میں استماع ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ انساتا ناساتا سے رفقائے محترم نون صاد تے، ناساتا لہو نستن اے خضعا، عربی زبان میں نسط کہتے ہیں کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، لگا دینا۔ تو یہ جو فرمایا وَأَنصِتُوا لَهُ، ایسا نہ ہو کہ ہمتاً گوش ہیں کلام الہی سننے کے حوالے سے، اور جب وہاں سے چلے گئے تو جو قرآن جہاں سنا تھا وہی جھاڑ کر آ گئے، خالی ہاتھ، خالی ذہن۔ ایسا نہ ہو۔ وَأَنصِتُوا، اور کلام برحق کے سامنے اپنے آپ کو نشاور کرو، نثار کرو، جھکا دو، بچھا دو، لگا دو۔ اللہ کے اس کلام کے سامنے اپنا سب کچھ سرنگو کر دو، ہاں جی، قربان کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ گویا جواب آ گیا 6:155 کا کہ اتباع کس طرح کرنی ہے۔ اتباع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو قراءت کے پروسیس سے گزارنا ہے، اس کا استماع جاری کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بچھانا اور لگانا ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ رفقائے محترم اس حوالے سے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میری اور آپ کی نہ صرف زندگی مشروط ہے، وابستہ ہے رفقائے محترم، بلکہ امت مسلمہ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے، حصول ہے، وہ بھی اللہ کے کلام ہی کی اتباع سے مشروط ہے۔